اس کے بعد اگلی آیات میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا بتائی گئی، یعنی چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سزا دونوں کے لیے ایک کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب بظاہر تو یہ سزا بڑی خطرناک لگتی ہے کہ چوری کرنے پر ایک جسم کا اعضاء کاٹ دیا جائے، لیکن اصل میں معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے یہ سزا بہت اہم ہے، بلکہ اسلام کی ساری سزائیں اسی نقطہ نظر سے ہیں، تاکہ اگر ایک بندہ غلط کام کرے تو اس کو ایسی عبرتناک سزا ملے کہ کبھی کوئی دوسرا بندہ وہ کام کرنے کی جرت نہ کرے اور سوچے بھی نہ، کیونکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں اور وہ انسان کی سائیکی سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، تو اسی لیے اس طرح کی سزائیں بتائی کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے باقی لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ اور یہ چوری کی سزا کے بارے میں بھی آیت کے اگلے حصے میں کمنٹ آ رہا ہے کہ نکالن من اللہ، نکال کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو، ایسی انڈیکیشن کو جس سے کہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کسی انسان کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اس کو ابھی سولی پہ چڑھایا جائے گا، کس وجہ سے کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا، تو جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے ان سب کے لیے وہ عبرت بن جائے گا۔ تو اسی طرح چور کا کٹا ہوا ہاتھ یہ بھی باقی لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے، یعنی ایک قسم کا لیسن ہے کہ اگر یہ کام کیا تو یہ حالت ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کرنے کی تاکید کی گئی، اور یہ بات 3 دفعہ مختلف الفاظ کے ساتھ دہرائی گئی کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہیں، اور پھر آگے کہا گیا کہ وہی ظالم ہیں، اور نیکسٹ آیات میں کہ وہی فاسق ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ ہدایات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہوا۔ تو اس طریقے سے وہ دوسروں پر ظلم کا مرتکب بھی ہوتا ہے تو وہ ظالم ہو گیا، اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو فالو نہیں کر رہا تو وہ فاسق بھی ہے، یعنی نافرمان۔ اور پھر اسی حوالے سے ایمان والوں کو ایک وارننگ دی گئی کہ اگر تم لوگ اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، یعنی اس کے احکامات کو نہیں مانو گے اور امپلیمنٹ نہیں کرو گے، تو اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، ایسے لوگوں کو جو اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ ان لوگوں سے محبت کرے گا۔ اور پھر اللہ کے محبوب بندوں کی صفات بتائی گئی کہ وہ مومنوں کے ساتھ بہت نرم اور کافروں کے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرتا ہے یا اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بہت سارے لوگوں کی ملامت بھی سننی پڑتی ہے، تو ایسے میں کسی کی ملامت کا اور کسی کے کرٹیسزم کا خوف نہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے جانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ فضل صرف اللہ ہی عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی یہ ہمت اور حوصلہ اللہ کے راستے میں چلنے کا لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد ان محبوب بندوں کی مزید صفات بتائی گئیں کہ ان کی دوستی اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں سے ہوتی ہے، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور مل کر رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک گارنٹی دی گئی کہ ہمیشہ یہی لوگ غالب آئیں گے، یعنی جن میں یہ صفات ہوں گی، اور انہیں حزب اللہ کہا گیا، مطلب اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچا دیں، اور یہی حکم اب ہم سب کے لیے بھی ہے کہ جو ہم سیکھیں، جو ہمیں اچھی بات پتہ چلے، ہم اسے دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ وہی چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں شرک کرنے والوں کا خطرناک انجام بتایا گیا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی شریک بنایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے کچھ سچے لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں
جو رسول کی طرف ہم نے نازل کیا ہے، تو اس حق کو پہچان کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا، جب آپ کے اندر بہت زیادہ فیلنگ ہو، آپ بہت زیادہ خوش ہیں تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ غمگین ہیں تب بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ مطلب جب بھی انسان ایکسٹریم ایموشنز میں ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ جب حق کو دیکھتے ہیں تو یہ ایکسٹریملی ایموشنل ہو کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا رسپانس ہے کہ اللہ ان کے صرف اس کہنے کے سبب انہیں جنات میں داخل کرے گا، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور محسنین کی ہمیشہ ایسی ہی جزا ہوتی ہے۔ نیکسٹ آیات میں کہا گیا کہ اللہ نے جو تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں بنائی ہے ان میں سے کھاؤ، لیکن حد سے تجاوز نہ کرنا، یعنی حلال چیزوں کو بھی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، ان کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے انگلش میں بھی کہتے ہیں نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ کسی بھی چیز کو ایکسٹرا یا ایکسیسولی یوز کریں تو وہ آپ کے لیے فائدے سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور ہر چیز میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تاکید کی گئی۔ اس کے بعد قسموں کے بارے میں بیان ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اگر کبھی تم کسی کام کی یا کسی بات کی قسم کھاؤ تو پھر اس کو پورا کرو، اور اگر کسی وجہ سے وہ کام تم نہ کر سکو تو اس کے لیے پھر کفارہ ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یا پھر 3 روزے رکھو۔ نیکسٹ آیات میں شراب، جوا، پھانسے، ان سب چیزوں کو ناپاک قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ان میں سے 2 چیزوں کے آفٹر ایفیکٹس بھی واضح کیے گئے کہ شراب اور جوے کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت پیدا کرتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں شیطان کے ہتھیار ہیں جن کے ذریعے شیطان تمہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی شراب اور جوے کا نتیجہ ہے کہ ایک طرف انسانوں سے دشمنی اور عداوت کی وجہ سے تعلق ٹوٹ گیا، اور دوسری طرف اللہ سے تعلق ٹوٹ گیا، یعنی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے شاعر کی تعظیم کا حکم دیا گیا۔ شاعر کا لفظ شعیرہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی علامت جسے محسوس کیا جا سکے، مطلب اللہ کی کچھ ایسی نشانیاں یا علامات جن کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کی غیر موجودگی میں اس کے اثرات سے اس کے ہو کر جانے یا موجود ہونے کا آئیڈیا ہونا۔ مثلاً آپ صبح سو کر اٹھتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو ہر چیز گیلی ہے، سیڑھیاں، صحن، گاڑی، پودے، گلی وغیرہ، ہر جگہ پر پانی اس بات کا ثبوت ہے کہ رات بارش ہوتی رہی۔ اب آپ نے بارش ہوتے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن چیزوں پر اس کے آثار صاف دکھائی دے رہے ہیں، یعنی تمام چیزیں گواہی دے رہی ہیں کہ بارش ہوئی تھی۔ تو کوئی بھی ایسا سائن یا انڈیکیشن جسے آبزرو یا فیل کیا جا سکے شعیرہ کہلاتی ہے۔ اور ایسی تمام چیزیں جن سے ہم اللہ کی ذات کا ادراک حاصل کریں انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً اللہ کی کتابیں، اللہ کا گھر، صفا، مروہ، یہاں تک کہ اس سورہ میں قربانی کے اونٹوں کو بھی شعائر اللہ قرار دیا گیا، اور ایسی تمام چیزوں کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی گمراہی کے 3 بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1، میجورٹی کو فالو کرنا، یعنی اکثریت کی روش کو اپنانا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، چاہے ناپاک چیز کی کثرت تمہیں کتنی ہی اچھی محسوس ہو۔ یعنی ایک برائی ہے لیکن وہ بہت زیادہ میجورٹی میں لوگ کر رہے ہیں تو پھر اسے برائی نہیں سمجھا جاتا، مطلب اس کو برے عمل کے طور پر کنسیڈر نہیں کرتے لوگ، تو وہ پھر برائی نہیں رہتی، اور ہر انسان یہی سوچ کر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ سارے لوگ تو کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نزدیک اکثریت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ قرآن میں تو
مختلف مقامات پر یہ واضح کیا گیا کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اکثر لوگ شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، اکثر لوگ گمراہ ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت کو فالو نہیں کرنا، مطلب اسلام میں میجورٹی از ناٹ این اتھارٹی، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو ماننا ہے۔ جو کام، جو چیز اللہ کے نزدیک ٹھیک ہے اسی کو فالو کرنا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی کثرت، مثال کے طور پر ایک بندہ بہت مال صدقہ کر رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر بہت امپریس ہوں، لیکن اب پتہ نہیں اس کا یہ مال پاک تھا کہ نہیں، اور اللہ کے نزدیک اس ڈھیروں مال کی ذرا بھی اہمیت نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک انسان اگر 10 روپے بھی خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں خلوص کے ساتھ اور پاکیزگی کے ساتھ، تو اللہ کے لیے شاید وہ 10 روپے بھی بہت اہم ہوں اور اس کے اعمال نامے میں بہت وزنی ہوں۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ واضح کیا گیا کہ پاک اور ناپاک کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر گمراہی کی دوسری وجہ باپ دادا کی اندھی تقلید بتائی گئی، اور یہ باپ دادا کی اندھی تقلید سے صرف یہی مراد نہیں کہ جو میل پرسنس ہیں وہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، اس میں ہم فیمیلز بھی آ جاتے ہیں، یعنی ایسے تمام کام جو صرف ہم اپنی امی کے کہنے پہ کریں، جو ہم صرف اپنے بڑوں کے کہنے پہ کریں، اس کی دین میں کوئی حقیقت نہ ہو، وہ صرف ایک رسم اور ایک رواج ہو جو ہمارے معاشرے میں آ گیا ہو۔ مثال کے طور پر لڑکی کا شادی سے پہلے مایوں بیٹھنا، مہندی کی رسم، یہاں تک کہ بارات بھی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ ہم سب بغیر سوچے سمجھے ان پر عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد گمراہی کی تیسری وجہ یہ بتائی گئی کہ خود کو چھوڑ کر دوسروں کی برائیوں پر فوکس کرنا، یعنی اپنے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسروں کو جج کرنا کہ اس بندے میں یہ خرابی ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا، یہ اس طرح کام کرتی ہے، اسے ایسے کرنا چاہیے، یہ تو اس نے بہت غلط کیا۔ تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، انہیں جج کرتے ہیں، یہ سارا ہمیں خود کے بارے میں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم دوسروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے تو اپنی اصلاح کا کبھی خیال نہیں آئے گا، اور اگر ہم اپنی کریکشن شروع کر دیں گے تو دوسروں کی برائیوں پر نظر ڈالنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا احوال بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں نے تمہیں دعوت حق کا کیا جواب دیا، تو رسولوں کا رسپانس ہوگا کہ اے اللہ، آپ تمام غیب کا علم رکھتے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضرت عیسیٰ کے ساتھ اسپیشل کنورسیشن کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے احسانات یاد کروائیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی روح القدس کے ذریعے مدد فرمائی اور انہیں بہت سارے معجزے عطا فرمائے، جس میں ان کا بچپن میں کلام کرنا، انہیں کتاب و حکمت، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمانا، اور جوانی میں بے شمار نعمتیں بطور معجزات ادا کرنا، سب اللہ کے احسانات تھے کہ جب وہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگتا تھا اور اللہ کی اذن سے اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ اسی طرح پیدائشی اندھے اور کوڑی کو صحت یاب کر دیتے تھے اور مردوں کو قبر سے نکال کھڑا کر دیتے تھے۔ اور اس کے ساتھ حواریوں کے دلوں میں حضرت عیسیٰ کے لیے ایمان ڈالنا بھی اللہ کا خاص احسان تھا کہ حواریوں نے ایمان قبول کر لیا اور اس پر اللہ کو گواہ بھی بنایا۔ پھر ان کے حواریوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے دلوں کی تسکین کے لیے آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے، جس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور وہ چیز ہماری آنے والی نسلوں اور ہمارے پچھلے لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور ہمارے لیے عید کا دن ثابت ہو، مطلب ہم جشن منائیں۔ ان کی فرمائش پر حضرت عیسیٰ نے انہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی، لیکن اس کے باوجود حواریوں نے اصرار کیا، تو اس پر حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں رزق عطا فرما اور آسمان سے ہمارے لیے خاص دسترخوان اتار دے، بے شک تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے اس دعا کے جواب میں فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری درخواست کے مطابق ایسی نشانی اتار دیتا ہوں،
لیکن یاد رکھو کہ اگر پھر اس نشانی کے نازل ہونے کے بعد ان میں سے کسی نے کفر کیا یا ناشکری کی تو پھر میں اسے ایسا سخت عذاب دوں گا جو پورے جہان میں کبھی کسی کو نہ دیا ہوگا۔ قرآن و حدیث میں اس دسترخوان کے اترنے کے حوالے سے ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ وہ مائدہ اتارا گیا تھا یا پھر حواری اس دھمکی سے ڈر گئے تھے اور انہوں نے اپنی فرمائش واپس لے لی۔ جس بات کی تفصیل قرآن و حدیث میں واضح نہ کی گئی ہو، ہمیں بھی اس کے بارے میں زیادہ جاننے اور قریدنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر واقعی اس بات کا جاننا ہمارے لیے مفید یا ضروری ہوتا تو اللہ اور اس کا رسول ضرور اسے بیان فرما دیتے، اور اگر انہوں نے نہیں بتایا تو ایسی بات کے پیچھے پڑنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ آپ پاک ہیں اور میرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ میں حق کے علاوہ کوئی بات کہتا، اور اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو وہ آپ کے علم میں ہوتی۔ بے شک آپ تو میرے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں اور میں وہ باتیں نہیں جانتا جو آپ کے دل میں ہیں، یقیناً آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ اللہ کے اختیار کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہیں گے کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو چاہے تو ان کو عذاب دے اور اگر چاہے تو ان کو بخش دے، بے شک تو پوری اتھارٹی رکھتا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ آج سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ایسے تمام لوگوں کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما لے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ مائدہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔